اس 13 دن میں اکیلے صرف مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے جو تعاون جو کہ سارا سسٹم امارات شرعیہ نے ڈیزائن کیا تھا اور ٹیکنیکل ٹیم ان کی کام کر رہی تھی. حضرت سیکرٹری بھی ہیں بورڈ کے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیکنیکلی بہت اسٹرانگ ہے الحمدللہ, تو اس کی وجہ سے بہت سے کاموں کو کرنے میں بڑی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ اقدام بڑا قابل تحسین ہے, اور اس سے اس مسئلے کی نزاکت کو ہمارے علماء کو اور قضات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. تو یہ ایک الحمدللہ یہ بھی ایک تاریخی قدم ہے اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب دامت برکاتہم. میں سب سے پہلے فکر و نظر پر آپ کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. پہلا سوال حضرت آپ سے یہی ہے کہ آپ کی جانب سے ایک خط جاری ہوا, اس خط کے جاری ہونے کے بعد ماشاءاللہ لوگوں نے فوراً اس پر رسپانس دیا اور تقریباً 6 کروڑ رائے جے پی سی کو بھیج دی گئی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے. امارت شریعہ بہار, اڑیسہ, جھارکھنڈ اور مغربی بنگال اور امیر شریعت دامت برکاتہم کی کوششوں سے. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اس پر رسپانس دیتے ہوئے تقریباً 6 کروڑ رائے, اس میں امارت نے اور حضرت نے کیا اور کس طرح کا تعاون آپ کو دیا؟ چونکہ اس وقت آپ امارت شریعہ میں ہیں, اس لیے یہ سوال کرنا مناسب سمجھا. جی الحمدللہ, ہمیں بڑے خوشی ہے کہ آپ حضرات کے ساتھ میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا. اصل میں یہ بڑا حساس موضوع تھا, اور اس نے ہم کو یہ بھی احساس دلایا کہ دین کی حمیت کے سلسلے میں اور دین کے تحفظ کے سلسلے میں اور اوقاف کے تحفظ کے سلسلے میں امت میں بیداری بہت آئی. اگر ہم موازنہ کریں, سال گزشتہ جب یو سی سی نے رائے مانگی تھی یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں, لا کمیشن نے رائے مانگی تھی سال گزشتہ 14 جون کو انہوں نے نوٹیفیکیشن دیا, 14 مئی کو نوٹیفیکیشن دیا سال گزشتہ یعنی 2023 کو. تو 14 جون کو 30 دن ان کے پورے ہوئے, اور 30 دن پورے ہونے کے بعد میں انہوں نے مدت کو 6 بجے بڑھا دیا, یعنی 28 جون کر دیا. تو گویا کہ 45 دن کا موقع ہم کو ملا ایک طریقے سے رائے دینے کا. اس 45 دن میں مجموعی طور پر 80 لاکھ ای میل لا کمیشن کو گئے. اس 80 لاکھ ای میل میں جو رائے گئیں اس میں 52 لاکھ صرف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تھے, اور باقی دوسری دیگر تنظیموں کے بھی تھے اس میں. اب یہاں ہم کو عملاً صرف 13 دن کا موقع ملا. 2 دن کا جو فرق تھا وہ 3 دن تک نوٹیفیکیشن آیا, تو اس کا کیلکولیشن کا نہیں بیٹھ سکا حساب کتاب, چونکہ 29 اگست کو آیا تھا نوٹیفیکیشن پہلا, اور وہ 3 دن تک لگاتار آتا رہا. تو نوٹیفیکیشن میں یہ تھا کہ اعلان سے تقریباً 15 دن تک. تو ہم سبھی لوگ پورے ہندوستان میں یہی سمجھے کہ 13 تاریخ کو ختم ہو رہا, لیکن وہ ختم ہو رہا تھا 15 تاریخ کو. لیکن ایک چونکہ ماحول بنا ہوا تھا, تو گویا کہ ہم عملاً صرف 13 ہی دن ملے ہم کو. اس 13 دن میں اکیلے صرف مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے جو تعاون جو کہ سارا سسٹم امارات شرعیہ نے ڈیزائن کیا تھا اور ٹیکنیکل ٹیم ان کی کام کر رہی تھی, اور مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے وہ اس میں کہ پلیٹ فارم سے یہ کام ہوا الحمدللہ. تو اس میں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ امت کا جو ریسپانس تھا وہ اکیلے مسلم پرسنل لا بورڈ کے QR کوڈ سے تقریباً 3 کروڑ 66 لاکھ ای میل گئے. تو یہ صرف 15 دن میں 3.25 کروڑ کے لگ بھگ مسلم 6 کروڑ نہیں, وہ تو دیگر تنظیموں کے ملا کر ہیں. میں بات کر رہا ہوں صرف مسلم پرسنل لا بورڈ کے. مسلم پرسنل لا بورڈ کو جو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو ہم مسلم پرسنل لا بورڈ ہی کا جو فگر ہے اسی پر بات کریں گے. تو 3 کروڑ 66 لاکھ 13 دن کے اندر, جبکہ اس وقت 45 دن میں صرف 52 لاکھ. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امت میں بیداری بہت تیزی سے آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کے حساس مسئلوں کے اندر امت کو بیدار رکھنا چاہیے,
اور امت کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ امت جو ہے وہ دستوری حقوق اور آئینی حقوق کا جو استعمال کرتے ہوئے اپنی رائے دینے کا جو سلیقہ امت میں آیا ہے وہ ایک بہت بہتر نشاندہی ہے ہم لوگوں کی. فکر و نظر جو کہ جامع رحمانی کا ترجمان چینل، لیکن کہا جائے کہ بورڈ کے کاموں میں، خاص طور پر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایز اے جنرل سیکریٹری، اس کے کاموں میں متحرک رہا. جس وقت آپ نے ابھی UCC کا ذکر کیا، اس وقت بھی ٹیوٹوریل بنایا تھا فکر و نظر نے، اور اس کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کے رائے آسانی سے دی. اسی طرح اس دفعہ بھی تقریباً 13 زبانوں میں حضرت امیر شریعت کی ایما پر انہوں نے ہم لوگوں کو یہ سلیقہ سکھلایا، اور ماشاءاللہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اگر سب کو ملا دیا جائے اوور آل تو تقریباً 6 کروڑ رائے JPC کو گئی. تو آپ اس پر بھی اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیے کہ وہ ویڈیو ٹیوٹوریل آپ کو کیسا لگا، لوگوں کے لیے وہ کتنا متاثر کن ثابت ہوا ہوگا. نہیں، ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہم نے بھی لوگوں کو اس بات کی تلقین کی اور مشورہ دیا کہ یہ ٹیوٹوریل جو ہے وہ بہت آسان ہے اس کو دیکھ کر اپنی رائے دینا. تو لوگوں نے دیکھا اور ہر زبان میں دیکھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک طریقے سے ایک تربیتی اناؤنسمنٹ تھا اور 2-3 منٹ کا 4 منٹ کا، اور اس کے دیکھ کر لوگ آسانی کے ساتھ میں ای میل کر دیا کرتے تھے گویا کہ JPC کو. تو یہ ایک نیا تجربہ بھی ہے اور اچھا بھی ہے الحمدللہ. یہ دوسرا تجربہ ہے آپ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی اگر کبھی وقت پڑے امت سے رائے مانگنے کا یا رائے دینے کا، تو ان کو یہ طریقہ اس کو اختیار کرتے رہنا چاہیے. ایک تو 3 منٹ کی ویڈیو ہم لوگوں نے بنائی تھی، اس کے علاوہ 1 منٹ کا شارٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تقریباً یعنی ہندی، انگلش، اردو، کنڑ، ملیالم، تیلگو تمام زبانوں میں ہم لوگوں نے بنوایا، اور تقریباً تمام جگہوں سے یعنی جو یعنی الگ الگ اسٹیٹس ہیں، الگ الگ زبانیں جہاں بولی جاتی ہیں، وہاں سے لوگوں نے بہت اچھا تاثر اس تعلق سے لیا. اور ماشاءاللہ آپ حضرات کی ہر طرف تعریف ہوئی اور آپ حضرات کے کاموں کو سراہا گیا، اور لوگوں کو بڑی آسانی سے یہ رائے لوگوں نے دی. تو لوگوں کو آپ کیا کہیں گے کہ اگر اس طرح کا نازک موقع آگے بھی آتا ہے تو کس طرح وہ اقدام کریں اور کس مضبوطی سے وہ؟ لوگوں کی اس سلسلے میں رائے تھی کہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جی، لیکن جمہوریت میں نمبر گنے جاتے ہیں اور نمبر کا ایک اہمیت ہوتی ہے. تو اگر اس نازک مسئلے پر اگر مسلمان خاموش بیٹھ جاتے تو شاید حکومت کے حوصلے اور زیادہ بلند ہو جاتے. لیکن بھرپور رائے دی گئی ہے تو یہ ایک تاریخ میں درج ہو گیا کہ مسلمان کتنا حساس ہے اپنے دین کی بقا اور دین کی حمیت کے لیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ مسلمان کو کوئی رائے رہنمائی نہ کی جائے اور وہ غلط راستے پر غلط عمل کا ایک طریقہ اختیار کریں گے، تو اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کوئی جذباتی اقدام کرنے پر امت راضی ہو جائے. تو ہمیں اس سے بھی ہٹانا تھا اور ایک دستوری عمل کی طرف امت کو لے کے آنا تھا. تو یہ بہت کامیاب عمل رہا ماشاءاللہ. موجودہ وقت امارت شریعہ اور امیر شریعت، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے حضرت امیر شریعت مولانا احمد علی فیصل صاحب حضرت سیکریٹری بھی ہیں بورڈ کے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیکنیکلی بہت اسٹرانگ ہے الحمدللہ. تو اس کی وجہ سے بہت سے کاموں کو کرنے میں بڑی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم لوگوں کی جو تدبیر ہے وہ مشترکہ طور پر چلتی رہے گی اور اس سے امت کو بورڈ کو استحکام ملے گا. وقت ترمیمی بل کو روکنے کے لیے بورڈ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بورڈ نے جہاں دو سطح پر کام کیے ہیں. ایک تو یہ کہ امت میں بیداری لانے کی کوشش کی ہے بورڈ نے، اور دوسری طرف سیاسی ملاقاتوں کے ذریعے پولیٹیکل پریشر بنانے کی کوشش کی ہے، اور تیسری طرف لیگلی اس کو فائٹ کیا ہے JPC میں اپنا قانونی جو اعتراضات ہیں ان کو درج کروا کے تینوں سطح پر. اور انشاءاللہ تینوں سطح پر تینوں میدانوں میں ہماری کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ. حکومت نے نہیں مانا، خدا نخواستے ایسا نہیں ہو، اللہ نہ کرے، تو کیا اقدامات ہوں گے؟ وہ تو بورڈ فیصلہ کرے گا. بورڈ جو فیصلہ کرے گا وہ ہم سب لوگ اجتماعی طور پر، تو اسی کو ہم لوگ. ایک آخری سوال لے لیتے ہیں حضرت آپ سے. امارت شریعہ اس وقت ایک مہم چلا رہی ہے اور کئی طریقے سے جہاں کوششیں کی گئی، ایک کوشش یہ بھی ہے کہ پہلے مرحلے میں
تمام علماء ائمہ اسکالرس کو بلایا گیا اور حضرت امیر شریعت نے بذات خود لوگوں کو ٹریننگ دی اور بل کے ایک ایک لفظ کو پڑھایا، اس کے منفی نکات کو اجاگر کیا اور لوگوں کو ٹریننگ دی کہ وہ اپنے علاقے میں جا کے اسے گاؤں گاؤں پنچایت قریہ اس کو پہنچائیں اور یعنی بہت چھوٹے لیول پر بھی لوگوں کو بیدار کر دیں تاکہ آگے لوگ تیار رہیں۔ آپ کو یہ اقدام کیسا لگا؟ یہ اقدام بڑا قابل تحسین ہے اور اس سے اس مسئلے کی نزاکت کو ہمارے علماء کو اور قضات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو یہ ایک الحمدللہ یہ بھی ایک تاریخی قدم ہے اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہم لوگوں کے ساتھ موجود تھے اس وقت حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب دامت برکاتہم، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جنہوں نے انتہائی آسان زبان میں، سہل انداز میں اور یعنی صاف ستھرے لب و لہجے میں اپنی پوری بات رکھی اور ہم لوگوں کے تمام سوالوں کا جواب دیا۔ کیمرامین محمد شاہد رحمانی کے ساتھ فضل رحمہ رحمانی، امارت شریعہ، المعہد العالی ہال، پھلواری شریف، پٹنہ۔